تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا، دیکھے کس حد تک جائے گا، ہاں ظلم فنا ہوگا ایک دن. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. اس سے پہلے بتا دوں دوستو، یو اے پی اے کے تحت گرفتار چھاتر نیتا میراج حیدر کو کورٹ نے دی 10 دن کی انترم ضمانت. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب. سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے. سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے. ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے. شاعر کی ذمہ داری ہے. میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. سچ تو بولنا پڑے گا. مودی جی کہا کرتے تھے کہ میں فقیر ہوں، لیکن آج کل وہ دیش کو فقیر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. جی ڈی پی 4.5 کاغذ پر، مجھے تو لگتا ہے کہ 3 سے بھی نیچے آ گئی ہے. حالات بہت عجیب ہیں. مندی ہے کہ جا ہی نہیں رہی. مندی نہ جا رہی ہے نہ حالات جانے کے دکھ رہے. ایسے مقام میں کھڑا ہو کر کے میں آپ کے بیچ میں یہ مصرعے پڑھ رہا ہوں کہ احساس کی شدت ماتم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے. احساس کی شدت ماتم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے. اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے. ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے. تم سورج ہو بنگال والوں، تم سورج ہو اور سورج کو اندھیاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا. 3 سیٹوں کے رزلٹ آئے ہیں. میں آنے والے اسمبلی الیکشن کے رزلٹ بتا رہا ہوں کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ تمہارا ہارے گا. آمین کہو، آمین کہو. نمرود دوبارہ ہارے گا، نمرود دوبارہ ہارے گا. جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر تلواروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا، دیکھے کس حد تک جائے گا. تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا، دیکھے کس حد تک جائے گا. ہاں ظلم فنا ہوگا ایک دن، اور سچ کا علم لہرائے گا، اور سچ کا علم لہرائے گا. اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہتھیاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. مجموعی چیزیں، حیوانات، نباتات اور جمادات جن کا حال تم
نے پڑھا، جن کے فائدے تم نے سنے، خدا تعالیٰ نے ان کے پیدا کرنے سے جو مہربانی ہم پر کی اس کو سمجھے۔ یہ سب قدرتی چیز کہلاتی ہے۔ جو چیزیں آدمیوں نے خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بنائی ہے وہ مجموعی کہلاتی ہے۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا تھوڑا حال اور ان کے فائدے تم قدرتی چیزوں کے بیان میں پڑھ چکے ہو۔ اب ہم ایک اور مجموعی چیز کا حال اور اس کے فائدے بیان کرتے ہیں جو دنیا میں بہت ہی نرالی اور عجیب ہے۔ وہ کیا؟ ریل۔ تم نے دیکھا ہوگا ریل بہت تیز چلتی ہے۔ ابھی اتنی دور تھی کہ نظر بھی نہیں آتی تھی، ابھی آن کی آن میں ہمارے پاس آ گئی اور اس روز سے ہمارے آگے سے نکل گئی کہ ہم ان پر آنکھ بھی نہیں ٹھہر سکے۔ اگر وہ رستے میں کہیں نہ ٹھہرے تو گھنٹہ بھر میں 80 میل چلی جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ 60 سال کوس پر اسٹیشن چلی ہوتا ہے، وہاں اتنی دیر ٹھہرتی ہے کہ جس کو اترنا ہو اتر جائے، جس کو سوار ہونا ہو وہ سوار ہو لے۔ ریل بوجھ ڈھوتی ہے، ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے، بڑے آرام سے لے جاتی ہے، دم بھر میں کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔ پہلے یہ بات نہ تھی، جب کبھی دور جانا تھا راہ میں مہینوں گزر جاتے تھے، چور چکار کا ڈر ہر وقت رہتا تھا، تکلیفیں الگ اٹھاتے تھے، کرایہ بھی زیادہ لگتا تھا، اسباب کے خراب ہونے کا ہر وقت فکر رہتا تھا اور جنگلوں میں پانی نہ ملنے سے جانیں ضائع ہو جاتی تھیں۔ اب آرام سے ریل گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اسباب بھی اسی طرح لاد لیتے ہیں۔ گاڑیاں کیا ہیں؟ خاصے گھر کے کمرے ہیں، میںہ برسے یا آندھی چلے، گرمی پڑے یا سردی، دن ہو یا رات، ان میں ہر وقت آرام سے بیٹھ کر چلے جاؤ۔ نیند آئے تو مزے سے سو رہو۔ ہر اسٹیشن پر پانی اور کھانے کی چیزیں موجود، ذرا بھی تکلیف نہیں، اور ضرورتوں کے لیے بھی پورا انتظام ہے۔ جس چیز کی حاجت ہو پوری ہو سکتی ہے۔ غرض بڑے آرام کی سواری ہے اور کوئی سواری اس کو نہیں پہنچتی۔ ریل میں بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے کنڈوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑی رہتی ہے۔ جو سب سے پہلی گاڑی ہوتی ہے وہ سب کا گاڑیاں کو کھینچ لے جاتی ہے۔ اس میں بہت سی کیلیں ہوتی ہیں، ان کو انجن کہتے ہیں۔ اس میں آگ جلانے کے واسطے ایک بڑا تنور سا ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک ہی حوض پانی کا بھرا رہتا ہے، اور جس طرح آدمی کے بدن میں رگیں ہوتی ہیں اس حوض سے کئی نلیاں نکلتی ہیں۔ حوض کا پانی آگ سے تپ کر بھاپ بن جاتا ہے، یہ بھاپ اور نلیوں میں چلی جاتی ہے اور انجن کے پہیوں کو چکر دیتے والے پرزورے کو بڑے زور سے پھراتی ہے۔ مگر یہ یاد رکھو کہ بھاپ کے زور سے انجن کے پہیوں کو پھرانا نہ پھرانا ہمارے اختیار میں ہے، کیونکہ اس میں ایک کل ایسی لگی رہتی ہے۔ جب انجن کو ہم چلانا چاہتے ہیں اسے دبا دیتے ہیں، بھاپ زور کر کے انجن کے پہیوں کو حرکت دیتی ہے اور وہ چل پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساری گاڑیاں بھی چلنے لگتی ہیں۔ جب اسے ٹھہرانا چاہتے ہیں تو اس کل کو دوسری طرف دبا دیتے ہیں، اب بھاپ کا زور انجن کے پہیوں سے ہٹ جاتا ہے، اسی واسطے وہ حرکت نہیں کر سکتے اور انجن ٹھہر جاتا ہے۔ نیک عادتیں: صفائی، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو۔ میلا کچلا رہنا بہت بری بات ہے، اس سے ہماری پیدا ہوتی ہے، بیماری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو گھن آتی ہے اور کوئی پاس نہیں بیٹھتا۔ بعض لڑکے ہاتھ منہ دھونے سے گھبراتے ہیں، ماں باپ ان کا منہ دھلاتے ہیں تو وہ رولے چلانے لگتے ہیں، مچلتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں پھرتے ہیں۔ ایسے لڑکے بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گندے لڑکوں کو نہ کوئی پیار کرتا ہے، نہ اپنے پاس آنے دیتا ہے، نہ گود میں اٹھاتا ہے۔ جارے میں ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھونے میں تکلیف ہوتا ہو تو تازہ یا گرم پانی لو، مگر منہ دھونے میں غفلت نہ کرو۔ ہاتھ منہ دھونے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لیا کرو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔